الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اس طرح سے زندگی گزار کر دنیا سے آئیں واپس جنت میں جس طرح سے میں ان کو زندگی گزارنے کا میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے حکم دیا اور اپنے نبی کو ان کے درمیان میں اسوہ قدوہ اور نمونہ بنا کر مبعوث کیا. اللہ رب العزت کے یہاں اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضور کا طریقہ. جیسے کسی ایمبیسی میں کسی ملک کے سفارت خانے میں ہم کسی ملک کا ویزا لینے جائیں تو سادے سے کاغذ پر ایک اپلیکیشن لکھ کر نہیں دیا کرتے کہ جی مجھے آپ کے ملک میں آنا ہے اور میرا نام یہ ہے اور میرے پاسپورٹ کا نمبر یہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے آپ کی ویزا کے لیے اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے لیکن اپلیکیشن ضابطے میں کرو. جس طرح ہمارا فارم بنا ہوا ہے اس فارم میں جو چیزیں پوچھی گئی ہیں جی اس طرح سے اس کا جواب دو. یقیناً یہ بھی آپ کی اپلیکیشن ہے لیکن یہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اب آپ نے بھرا اپنا نام پاسپورٹ نمبر ڈیٹ آف برتھ ایکسپائری ڈیٹ اپنا پتہ جہاں جانا ہے وہاں کون انوائٹ کر رہا ہے بلا رہا ہے جی اسپانسر لیٹر بھیج رہا ہے وہ سب آپ نے پیش کی تو وہ ضابطے کی اپلیکیشن ہے اور آپ نے جو ایک سفید سے کاغذ پر لکھ کر اپلیکیشن دی تھی وہ ضابطے کی نہیں تھی. لہذا دنیا کے ملکوں میں آنے کے لیے بھی ضابطے کی کارروائی چاہیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں بے ضابطے کی چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایک ضابطہ ہے. آپ صرف ایک سجدہ کریں اور بہت لمبا کریں اور پورے سجدے میں روتے رہیں اور دوسرا آدمی 2 رکعت پڑھے ہلکی پھلکی پڑھے اور اس میں ایک آنسو بھی نہ بہائے. اللہ تعالیٰ کے آپ کا سجدہ مقبول نہیں ہے وہ 2 رکعت مقبول ہے جو ضابطے کے مطابق ہوئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضابطے کے مومن بنیں خاندانی اور رسمی مومن نہیں ضابطے کے مومن بنیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے صبح اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جس طرح میں حکم دیا ہم اس حکم کو فالو کریں. یہ ہے مومن. اپنی مرضی سے اٹھ گئے اپنی مرضی سے سو لیے اپنی مرضی سے جو اچھا لگا کھا لیا اپنی مرضی سے جو اچھا لگا وہ دیکھ لیا اپنی مرضی سے جو اچھا لگا وہ پہن لیا جو اچھا لگا وہ پی لیا اور پیسہ ہو چاہے جیسا ہو اور بڑا بننے کا شوق ہو جی چاہے حرام سے چاہے حلال سے چاہے دھوکے سے چاہے کسی کو بیوقوف بنا کر بس ہم نہیں. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک ضابطہ بنایا. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا سب سے مکرم محترم شخص وہ ہے بزرگ وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. کیا مطلب ڈرتا بس سمجھتے رہے ڈرتا نہیں. ڈرنے والے کا مطلب یہ کہ بندہ جو بھی کام کرے اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میں جو بات کروں اس بات سے رب ناراض نہ ہو جائے. جو کام کروں اس کام سے رب ناراض نہ ہو جائے. تو جو میں جو بات کروں جو کام کروں میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے. بس ہر چیز میں اس کو اہمیت دے. ہر چیز میں اس کو اہمیت دے. میں ایک مرتبہ بھاؤنگر گیا. بھاؤنگر گجرات کا وہ شہر ہے جہاں پورے ایشیا سے پوری دنیا سے شپ آتی بڑے بڑے جہاز پانی کے جہاز.
جن کی سمندر میں عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے، ان کا ایک ضابطہ ہے 25 سال 30 سال جس میں پانی میں دریا کے پانی میں جس نے جہاز نے وقت گزار لیا، اب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، نکالنا ہوتا ہے، تو وہاں وہ کٹنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے ایک شخص کے یارڈ کے اندر انٹرویو لی، ملنے والے سے مرحوم ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو جہاز کے اندر سے دنیا جہان کی چیزیں نکلتی ہیں، یعنی زمین پر رہتے ہوئے انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پیسنجر جہاز کے اندر اتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک دنیا ہوتی ہے وہاں پانی کے اندر۔ تو جب وہ جہاز ٹوٹتا ہے، بکتا ہے، تو اس میں مثال کے طور پہ دواخانہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر لوگ دواخانے کی چیزیں خریدتے ہیں، تو اس میں مثال کے طور پر کچن ہوتا ہے، تو کچن کی جو کروکری ہے، برتن ہے، اسی طرح سے کچن سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ضرورت کی، اور اسی طرح اس میں جو چیزیں کھانے پکنے کی ہوتی ہیں اسٹور روم کے اندر، اس میں بہترین قسم کے چاول، بہترین قسم کا گیہوں، بہترین قسم کا آٹا، بہترین قسم کا بیسن، اور آئل یعنی یہ زیتون کا تیل، اور نہ جانے کیا کیا۔ تو اس قسم کی چیزیں پرچیز کرنے والے فوراً وہ اس کو لے لیتے ہیں اور بہت بھاری قیمت میں پھر بیچتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر کیونکہ جو عملہ 100-200 افراد جو ٹوٹل اس میں ہوتے ہیں، ان کے کپڑے دھونے کی واشنگ مشین، پھر واشنگ پاؤڈر، وہ تک بکتا ہر چیز، اور تو اور ٹوائلٹ کے اندر جو ٹوائلٹ پیپر ہوتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی مقدار میں رکھے رہتے ہیں، وہ بھی بکتے ہیں، سب بکتا ہے۔ تو میں کیسے یارڈ میں گیا تو صرف جہاز کے اندر سے ایس ایس اسٹیل لیا کرتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایس ایس اسٹیل آپ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ایک پیرامیٹر ہے، ہم اس کو لے کے اس کو چلتے ہیں، جہاں جہاں ایس ایس اسٹیل ہوتا ہے وہ ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے بتاتا ہے، وہ لے، پھر اس میں گریڈ ہوتی ہیں 307 ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو دیکھیے ان کے پاس ایک پیرامیٹر ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں، جہاں جہاں جہاز میں ایسے ہے اس کو وہ خریدتے ہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت کے ضابطے کے مطابق زندگی گزارے گا، تقوی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ڈیٹیل ہوگا، وہ قابل قبول ہے، اور جو تقوی کے بغیر ہوگا، ایمان کے بغیر ہوگا، وہ رد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تقوی کے فیگر کو بڑھائیں اور ہم اپنے اس ایسنس کو بڑھائیں۔ جتنا زیادہ ہمارے اندر تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہماری اتنی ویلیو ہوگی۔ سونے کے اندر 24 کیرٹ ہوتا ہے، یہ اعلیٰ قسم کا سونا سمجھا جاتا ہے، تو جس میں یہ مادہ زیادہ ہوگا تو پھر اس کی قیمت لگے گی۔ تو جب ہم سونے کے اندر 24 کیرٹ کو پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیا پسند کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو ہم اس بات کا ارادہ کریں ہر معاملے کے اندر کام کریں گے وہ جس میں تقویٰ، کام کریں گے وہ جس میں اللہ کا خوف ہے، کام کریں گے وہ جس میں اللہ کا ڈر ہے، کام کریں گے وہ جو اللہ کو پسند ہے، کام کریں گے وہ جو حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ کئی مرتبہ ڈھیر سارا مال آتے ہوئے دکھتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے ضابطے کے مطابق نہیں ہوتا تو بظاہر اس کی کثرت ہماری آنکھوں کو دھوکہ نہ دے دے، ہم اس کو رد کے رہنے نہیں چاہیے۔ بڑے سے برتن کے اندر دودھ ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، کون اس کو پسند کرے گا کہ استعمال کرے؟ کیونکہ اس میں تو پیشاب گر چکا ہے، تو ڈھیر سارا مال ہے اور اس میں حرام ہے، تو اس حرام کے ایسنس کے پڑنے کی وجہ سے ہمارے کام کا کہاں رہا، ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سلوگن کیا بن چکا ہے؟ پیسہ ہو چاہے جیسا، پیسہ ہو چاہے جیسا، دھوکے کا ہو، سود کا ہو، حرام کا ہو، 2 نمبر کا ہو، کیسا بھی ہو، سب چلے۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں، بندہ معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان نقص عند اللہ حق۔ حضرت مولانا شکری ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ وہ حکیم الامت، امت کے حکیم تھے، امت کے مزاج سے واقف، ایک مرتبہ حضرت کے خلیفہ حضرت کے یہاں تشریف لائے، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے گئے۔ حضرت نے پوچھا کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ ہے تو 5 سال کا، لیکن دکھ سے چھوٹا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹکٹ لیا؟ ٹکٹ لیا؟ حضرت لے لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 5 سال کا ہے کہ عمر اللہ نے 5 سال کی بنائی ہے، فائدہ اور ضابطہ یہ ہے 5 سال کا، جب 5 سال کے اوپر کا جو
اس کا آدھا ٹکٹ لگتا ہے. تو آپ نے یہ سوچ کر کہ مخلوق کی نظر میں یہ چھوٹا دکھتا ہے، تو آپ نے ٹکٹ نہیں لیا تو مخلوق کو دھوکہ دیا، مخلوق کو دھوکہ دیا. جبکہ اللہ پاک نے اس کو ٹکٹ کا مکلف کیا، جو ذمہ دار ہیں ان کو اس کا ٹکٹ لینے کا مکلف کیا ہے، تو آپ نے ٹکٹ بچا لیا، تو اس کا مطلب دھوکہ دیا. وہ جو میں نے آپ کو خلافت دے رکھی ہے میں واپس لیتا ہوں، واپس قابل نہیں. بس اب انہوں نے حضرت معاف کر دیجیے، حضرت بہت بڑی غلطی ہوئی، اب کی بار میں جب جاؤں گا تو 2 ٹکٹ لوں گا، ایک پھاڑ کے پھینک دوں گا تاکہ وہ پچھلا جو ٹکٹ اس کی قضا ہو جائے، کمپنی کو پیسہ پہنچ جائے، اور دوسرا ٹکٹ منزل تک لے کے جاؤں گا، راستے میں شہر تک دکھا سکوں. حضرت بڑی غلطی ہوئی. اچھا اب تک تو حب مال کا شبہ تھا، اب تو حب جاہ بھی متحقق ہو گئی. یعنی آپ کے ٹکٹ نہ لینے کی وجہ سے تو مال کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بچا لیے پیسے، لیکن اب جو یہ معافی تلافی کر رہے ہو تاکہ یہ خلافت واپس بحال ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ حب جاہ بھی ہے، حب مال بھی اندر ہے، حب جاہ بھی ہے، بڑا بننے کا شوق ہے، جاؤ ہوا کھاؤ، کوئی خلافت ولافت نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، وہ امت کی نفس پکڑتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اس میں کیا مرض ہے. حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی جب بھی کوئی کام کرو ضابطے میں جو بڑے ہیں ان سے مشورہ کر کے کرو. کیا فرمایا؟ ضابطے میں جو بڑے ہیں ان سے مشورہ کر کے کام کرو. یہ جب ذرا غور کیجیے گا اس پر. اب تو حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اردو نہیں ہے. حضرت مولانا فقیر عثمانی صاحب برکاتم فرماتے ہیں کہ ہمارا حال یہ کہ اردو نہیں آتے. اگر ہم یہ کہیں میں کسی ضیافت میں مدعو مطلب کیا بول رہے قرآن شریف پڑھ رہے ہو، وہ کہیں کہ میں ایک جگہ کھانے سے انوائٹ کیا ہے، اب اردو بول گیا، انوائٹ کیا اردو، یہ کہتے ہیں اب آپ نے اردو بولی، تو نہ ہمیں اردو ہی آتی، نہ انگلش ہی آتی، نہ عربی آتی، کچھ بھی تو نہیں آتی. حضرت فرمانے ہیں ضابطے میں جو بڑے ہوں ان سے مشورہ کرو. ضابطہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، بڑا کون ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ضابطے میں بڑا وہ ہے، اللہ کے نزدیک مکرم بندہ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا. حضرت تو کیا فرما رہے ہیں، جو ضابطے میں ہمارے بڑے ہیں، جو ضابطے میں آپ کے خاندان میں، جو ضابطے میں آپ کے علاقے میں بڑے ہوں، ان سے مشورہ کر کے کام کرو. تو ضابطہ تو کیا اللہ کا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا جتنا زیادہ وہ اللہ کا اتنا بڑا مکرم بندہ ہوگا. تو اس سے مشورہ کیوں لیں، اس لیے کہ جب وہ مشورہ دے گا تو اللہ سے ڈرے گا کہ میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. جب آپ کو رائے دے گا تو وہ رائے دینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. وہ سوچے گا کہ میں اس کو رائے تو دے رہا ہوں، لیکن اگر اس میں کوئی اپنا فائدہ بچا کے دے رہا ہوں تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ سے ڈر کے رائے دے گا، لہٰذا غلط رائے نہیں دے سکتے. جبکہ جو متقی نہیں ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی اپنی مرضی کی رائے دے سکتا ہے. کسی آدمی نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی بیٹی دیکھی، یہ سوچی کہ فلاں رشتے داری میں ہے، تو وہاں کسی آدمی کو اپنی طرف سے بھیجا کہ بھائی ذرا وہاں جا کے ہمارا سلام کہو اور ان سے یوں کہو کہ بھائی آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، تو فلاں آدمی جو ہے وہ دلچسپی ظاہر کر رہا ہے، ان کا بیٹا ہے. تو اس جانے والے شخص نے کیا کیا، ڈنڈی مار دی. بھیجا تو اس آدمی نے، کرایہ بھی دیا، بھیجا تو اس نے، لیکن میں کی بات بتاؤں لڑکا ٹھیک نہیں، البتہ میرا لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں رشتہ کرنا. تو اس نے کہا میں مجھے رشتہ کرنا، میں کس سے کروں. تو دیکھیے اس آدمی نے خیانت کی، اس آدمی نے خیانت کی. اپنا تو کام بگڑنا ہی تھا اس کا، جب اتنی خرابی دل میں تھی تو اللہ بگڑنا ہی تھا اس کا کام کو، لیکن اس نے کسی شریف آدمی کا کھمبے بگاڑا. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، امر داری کے ساتھ کہتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے ترجمان بنا کے آپ کے پاس بھیجا، ان کے یہاں بیٹا ہے اور وہ آپ کی بیٹی میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نئی بیٹی ان کی بیٹی بن جائے، ان کی بہو بن جائے، لہذا آپ کا کیا جواب. امانت داری کا تقاضا یہ تھا، نمک حلالی کا تقاضا یہ تھا. اس کا ٹکٹ استعمال کر کے جب آیا تو پوری امانت داری کے ساتھ پوری بات کہتا. لیکن یہ کون کہے گا، جو تقوی والا ہوگا وہی تو کہے گا، جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا وہ ڈنڈی مارے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں،
میں اپنے متعلقین مریدین سے کہتا ہوں جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو جو ضابطے کے بڑے ہیں ان سے مشورہ کر کے کیا کریں. ضابطے یہ نہیں کہا جو بڑے تو وہ ہیں، لیکن بڑا ہونا عمر کے بڑے ہونے کے اعتبار سے بڑا تھوڑا. کسی کی لمبی داڑھی ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی، جی بڑا پیٹ ہو گیا، موٹا تگڑا ہو گیا، اور لمبی عمر ہو گئی تو لمبی عمر کے ہونے سے، لمبی داڑھی کے ہونے سے، بڑے پیٹ کے ہونے سے کوئی آدمی بڑے بڑا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے ہونے کا جو ہے معیار اسکیل تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے جتنا زیادہ تقویٰ اور ڈرتا ہوگا وہ اللہ کے یہاں بڑا ہے، چاہے وہ نو عمر لڑکا ہی کیوں نہ. اس لیے کہ وہ اگر تقویٰ اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں موجود ہے، تو وہ ہزاروں سال پرانے بوڑھوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقرر ہے. اس لیے کہ بزرگی عمر اور سال کے اعتبار سے نہیں ہوا کرتی، اور بزرگی تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کے اعتبار سے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین مریدین اور امت کے ساتھ میں ایک ذوق یہ بھی بنایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ کی محبت اور ولایت حاصل کرنی ہو تو اس راستے کا پہلا قدم یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان پر کلام پر قابو پائے. اپنی زبان پر اور کلام پر قابو پائے. کیا زبان اور کلام پر کیا قابو پائے؟ یعنی جو منہ میں آیا منہ کر اس کو بک نہ دیا کرے، بلکہ ناپ تول کے کلام کیا کرے. ناپ تول کے کلام کیا کرے اس کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر، کم کے اندر تقلیل کلام، یعنی گفتگو میں آدمی کمی کرے، ہر وقت بک نہ کیا کرے، تقلید رکھے. اور ہمارے بزرگوں نے اس پر سبحان اللہ بہت عمل کر کے دی. ایک مرتبہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیندرین، ان کے پاس میں سہارنپور دار الوقت میں گیا، مظاہر الوقت میں اثر سے مغرب تک، ٹھنڈی کے موسم تھا، اثر سے مغرب تک حضرت کی خدمت میں بیٹھا رہا. ایک جملہ بھی حضرت نے ارشاد نہیں فرمایا، خاموش. اللہ اللہ علیہ دل اللہ کیا. بس ان کے خادم سے مرحوم مولانا تحقیق صاحب، مولانا تحقیق اسم الاسلام الدین گجرات سے آئے ہیں، ان کی مثال کرو. بس اتنا لفظ ان کو بولا اور مسافہ کر کے مسکرائے، دل کا تار اللہ سے جوڑا. اور جتنی دیر میں خود ان کی صحبت میں بیٹھا رہا میرا دل بھی آباد رہا. بعض بزرگان دین نہیں فرمایا. میرے ایک دوست نے بھائی عبداللہ میاں سملہ کی، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رکھا. حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضرت والا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے. پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے کہا 1 گھنٹے مسلسل لوگ خاموش بیٹھے. میرے ساتھ ایک افریقی تعلیم تھا، یہ بھی خاموش، یہ بھی خاموش، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے کرنا کچھ تو بولے. حضرت کو یہ بات کش ہو گئی. فوراً حضرت نے ایک جملہ کہا، بھائی جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ ہو سکا اس کو ہمارے کلام سے بھی فائدہ نہیں ہوا. یہ اللہ والے بھائی دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اس لیے بہت سنبھال کے دل لے کے بیٹھنا چاہیے ان کے دربار میں. جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا اس کو ہمارے کلام سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب بدگمان ہو کر بیٹھے ہو اور یہ تولنے بیٹھے ہو، ناپ میں آئے کہ دیکھیں کیا بولتے ہیں، تو وہ فائدہ اٹھانا نہیں ہے، وہ تو دیکھنا ہے، امتحان لینا ہے، ان کو کوئی نفع نہیں. حضرت میاں افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے دیوبند کے اندر، سنتوں کے بہت پابند تھے، بہت سنتوں کے پابند تھے، اور اللہ پاک نے ان کو تربیت کا عجیب سلیقہ عطا فرمایا. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے یہاں تشریف لے گئے، آزادی سے پہلے کی بات، ان کے یہاں تشریف لے گئے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کھانا کھایا گیا، آم رکھے ہوئے تھے، آم چوسے گئے، کھائے گئے. اس کے بعد حضرت نے دسترخوان اٹھانا شروع تو مفتی شفیع صاحب چھوٹے تھے، حضرت بڑے تھے، حضرت میں اٹھا نہیں، دسترخوان اٹھانے کی ایک میری ترتیب ہے، آپ دیکھ لو اس کے بعد میں اٹھانے پہلے سیکھ لو. اب حضرت مفتی شفیع صاحب نے سوچا کہ دسترخوان اٹھانے کی تو کیا ترتیب ہو سکتی ہے، تو چاروں کو پکڑو، اٹھا کے جھاڑ دو. میری ایک ترتیب ہے کہ دیکھو میں نے جو روٹی کھائی پر ہم نے آپ نے سب نے مل کر روٹی کھائی، اس کے کچھ ذرات اس سے گرے گی تو میں ان کو کنارے کر لیتا ہوں، اور یہ جو گٹلیاں ہیں آم کی
ان کو میں ایک طرف کر لیتا ہوں. یہ جو درگاہ تھے جو چونٹی کی اور چونٹوں کی جو جگہ ہے وہاں ڈال دیتا ہوں تاکہ ان کو کھانے میں سہولت رہے. اور یہ آم کی گٹلیاں ہیں کافی ساری ہو گئی. یہ غریبوں کا محلہ ہے. ایک ہی کوڑا دان پر جب ڈالیں گے تو اس بچوں کی نظر پڑے گی کہ انتہا آم کھائے جا رہے ہیں. تو میں ان کو ذرا مختلف جگہوں پہ ڈال دیتا ہوں. ڈالتا وہی ہوں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو, لیکن مختلف جگہوں پر جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے تاکہ ایک جگہ ڈھیر نظر نہ آئے, تاکہ محلے میں غریب بچوں کے دل پر چوٹ نہ پڑے. اتنا خیال کرنا. حضرت احمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے تو پشاور کے, پاکستان پشاور کے تھے, لیکن بہت زمانے پہلے آگے کے غازی وہیں انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا دوسرے دن تعزیتی جلسہ تھا جامعہ اشرف کے راجیر میں بھی اس میں شریک تھا. تو حضرت کے خاص خادم حضرت مولانا یعقوب صاحب سارودی ان کا بھی چند مہینے پہلے انتقال ہوا, اللہ جنت نصیب فرمایا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں سورج سے حضرت کے ساتھ بس میں بیٹھا رانزیر کے لیے. تو حضرت کو کیلے بہت پسند تھے, تو بس میں سوار ہونے سے پہلے حضرت نے کیلے خرید لیے. میں نے اٹھا لیے کیلے. جب ہم بس میں بیٹھے تھے ایک بچہ چھوٹا سا آیا اور کیلے لے لو کیلے, کیلے لے لو کیلے. حضرت نے کہا کچھ لے لو, کیلے تو لیے نہیں, کہتے لے لو اور لے لیے. پھر فرمایا چھوٹا سا بچہ تھا, بڑی امیدوں کے ساتھ ماں نے اس کو بیچ میں بھیجا تھا. اگر ہم ایک درجن کیلے اور زیادہ لے لیں تو کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا. ہمارے دانے میں اساتذہ علماء رہتے ہیں, ان کے یہ بھی بیچ دیں گے, ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور اس بچے کا کام ہو گیا. اتنی دیر سے بوجھ اٹھا کے آواز لگا تو پھر بات کہ وہ لوگ تھے جو کل کے خدا پر ترس کھایا کرتے. پھر میں سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت نے تربوز کاٹا, اس کی پاشیں بنائی اور صرف حصہ اس کا کاٹ کے کھانے کی اپنے لیے رکھ لیا. اب جو چھلکے تھے حضرت کے ایک بکری تھی, میں نے حضرت وہاں میں پھینک کے آتا ہوں, یہ بکری کے سامنے رکھنے کی خیال بکری کے سامنے ڈالنے کا جو طریقہ ہوتا ہے تو اس کی جو پاش بنائی جاتی ہے تو حضرت نے اس کو چھلکے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا, پھر ایک اخبار بچھایا, اس کے اوپر ڈال کے پھر بکری کے سامنے رکھا. اب دیکھو وہ جو بڑی بڑی کاٹ کے چھلکے رکھ دیتے ہیں تو بکری کا منہ, وہ بچہ تھا بکری کا, تو اس کا منہ ہوتا کتنا بڑا ہے اور اتنی بڑی گھاس کیسے کھائے گا. لہٰذا چھوٹے ٹکڑے کر دیں تاکہ اس کو کھانے میں سہولت رہے. اور اخبار میں اس لیے ڈالا کہ ان سے کچا فرش ہے, اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بھی تو جانور ہے, وہ کہاں اس کو دھونے اور صاف کرنے جائے, لہٰذا مٹی نہ لگے اس کا خیال. یہ ہمارے بڑے جانوروں کا, بے زبان جانوروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو انسانوں کی راحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ کے اندر یعنی اللہ کے قرب, اللہ کی محبت کی جو راہ ہے جس کو سلوک کہا جاتا ہے, ٹھیک, اللہ کا قرب اللہ کی محبت کا راستہ کہا جاتا ہے, اس کا پہلا قدم ہے زبان پر قابو پانا. چنانچہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے محبوب صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے, انہیں آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے تو بہتر بات بولے ورنہ خاموش ہو. جب بھی بولے تو تول کے بولے, جب بھی منہ کھولے تو تول کے بولے, سوچ کے بولے اور نہ خاموش ہو. آج ہمارا حال یہ بیٹھے کہ اور بھی کیا حال ہے, بس ٹھیک ہے اور کیا چل رہا, بس کیا چل رہا, تو الیکشن میں کام ہے, تو پھر کیا رہا ہے, سب سے تو لگتا ہے اگلے کھا رہا ہے, پھر اس کا کیا ہوگا, یہ ہوگی کہ یہ بندے میں بیٹھ جائے. اب نہ یا نبے کار کی باتیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک جائے دوسرا آئے, بھوت بنا پلیت جائے گا, ہمارے تو سب برابر. لیکن ان گفتگو سے فائدہ کیا ہو, اگر بیٹھے یار اگر یہ جو روڈ ہے, یہ روڈ اگر گاندھی ادھر سے گزر جائے اور یہاں پل بن جائے بڑا فائدہ ہو, تو نہیں تھوڑا سا ادھر کو ہو تو ادھر سے بھی فائدہ ہو جائے. اب وہ ادھر کا نقشہ بنا رہا ہے, یہ ادھر کا بنا رہا ہے, اور بننے والا کبھی نہیں ہے. اب بتائیے اس بحث سے کیا فائدہ. کسی ملک میں جنگ چل رہی ہے تو ہم جنگوں کے تذکرے کرنے لگتے ہیں, بتائیے کیا دفاع ہو رہا ہے. ملک کے سیاسی حالات کا ہم تذکرہ کرتے, بتائیے اگر ہم اتنی دیر تہجد کے وقت میں اللہ سے کہتے میرے پیارے اللہ تعالیٰ سماج دیجیے کہ اللہ ظالم حکمرانوں سے حفاظت کرنا, کہ اللہ ہمارے ملک کو کیسے حکمراں عطا فرما جو رعایت ہے, پبلک سے محبت کریں, انسانوں سے محبت کریں, کہ اللہ نفرت کی سیاست کو ختم فرما. اگر ہم اتنی دعا کرتے تو ہمیں دعا کرنے کا اجر بھی ملتا,
اور اللہ تعالیٰ وہ دعا سن لیتے ہیں، امت کے حالات بدل جائے۔ لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ تو ہم کرنے لیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہے ان میں ہمارا وقت ضائع ہے۔ اب جیسے جیسے آچار کا لگی، فتح اخلاق لگی، اب دیکھیے ہر گھر میں ہر بیٹھک میں گھنٹوں گھنٹوں تک ہوں گے، اور نہ جانے ہماری زندگی میں کتنے الیکشن آ چکے اور کتنے الیکشن میں کتنے گھنٹے ضائع ہم کر چکے۔ یاد رکھیں، وقت قیمتی سرمایہ ہے، وقت قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو ہم بغیر کسی ضرورت کے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، سفر لمبا ہو، اور پھر فالتو چیزیں خریدتا پھر رہا ہو، ہر بازار میں سے کچھ لے رہا ہو، ہر شاپنگ مال میں جا رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اور بیکار کی فالتو چیزیں خرید رہا ہو، اور منزل آنے سے پہلے پہلے اس کا سرمایہ ختم ہو جائے، اب پاتے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کنگال پن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے وقت ہمارا قیمتی سرمایہ ہمیں دیا ہے۔ اگر میں کہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا إله إلا الله الكريم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اب میں نے اتنی ساری دعائیں پڑھی، اب یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی میرا قیمتی بنا کہ نہیں بنا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے طلبات ہے، اللہ نے جو نظام بنایا کہ ایک حرف پر اتنے نیکی، ایک دعا پر یہ اجر، یہ اس کا میں مستحق بنا کہ نہیں بنا؟ اگر میں یہ کچھ نہ کرتا، میں بکواس کرتا جی اور کہتے لگاتا تو یہ وقت ضائع ہوا کہ نہیں ہوا؟ یاد رکھیں دوستوں، وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ جیسے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں، اس طرح سے یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ لمحے، یہ دن اور یہ رات اور یہ صبح اور یہ شام، یہ مہینے اور یہ سال، یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کی کانیں ہیں، یہ اس کے ٹکڑے ہیں۔ اب یہ ہماری کیپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہے ہماری صلاحیتوں کے اوپر، ہم ان قیمتی سرمایہ کی کیسے کیسے حفاظت۔ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور سزا لگا رہا تھا، اے لوگوں ترس کھا لو اس برف بیچنے والے پر جس کا سارا سرمایہ اس وقت پگھلنے کی طرف، اے لوگوں اس شخص سے ترس کھاؤ جس کا رأس المال، جس کا سرمایہ پگھل رہا۔ ظاہری بات ہے اس کے پاس جو کیش تھا، مثلاً 100-200 روپے اس کے پاس جو موجود تھی، اس سے تو وہ سل لیا ہے، برف کی لادی، برف کی سل خرید لایا۔ اب اس نے اس کے ٹکڑے کیے، 1 کلو، آدھا کلو، 2 کلو کے ٹکڑے کر کے رکھے، اور وہ پگھل رہے ہیں۔ اب اگر کوئی نہیں لے گا تو اس کا جو اصل سرمایہ پونجی تھی، وہ تو جو کیش تھا وہ تو اس نے برف میں کنورٹ کر دیا، اور برف جو ہے پگھل رہا ہے۔ اب اگر کسی نے اس کا خرید کر نفے میں، جیسے کہ وہ اس نے قیمت لگائی ہے، رکھی ہے اس کی، اگر خرید کے اس کا کیش اور نفع اس کو نہیں لوٹا تھا تو اس کا سرمایہ تو پگھل گیا۔ اب جتنا اس نے بیچ دیا اور اس کے پیسے لے لیے تو پگھلنے والا برف واپس وہ کنورٹ ہو گیا اصل مال میں، اصل ہارڈ پوزیشن میں، اس کا کیش آ گیا، نفع بھی آ گیا۔ لیکن جو ابھی نہیں بکا وہ تو گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں جلدی جلدی سدا لگا کے برف لے لو، برف لے لو، برف۔ بالکل ٹھیک اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کے لمحات پگھلنے والے، جلنے والے، فنا ہونے والے برف کے مانند ہیں، اڑنے والے پیٹرول کے مانند ہیں جی۔ جس وقت ہم بیٹھے تھے اس وقت گھڑی کچھ اور بجا رہی تھی، اس وقت کچھ اور بجا رہی ہے۔ یہ جو 15-20 منٹ کا وقت گزرا جی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر آخرت میں اور ذکر آخرت میں گزرا، زندگی کو قیمتی بنانے میں گزرا۔ یہ وقت میرا اور آپ کا قیمتی، یہ سونے ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس میں نفع کی بات کروں، اس میں اپنے بھوشیہ کو، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی بات کروں۔ اور اگر ہم اس مجلس سے اٹھ جائیں گے اور ادھر دیکھیں گے اور ادھر دیکھیں گے اور ادھر بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے، وہ پگھلنے والے برف کے معنی وہ پگھل کے ختم ہو جائے۔ اس لیے برف بیچنے والا غافل نہیں بیٹھا کرتا، اگر غافل رہے گا بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو برف فروش سمجھیں، ہم اپنے آپ کو کھلے پیٹرول کے بیچنے والے بائر اپنے آپ کو سمجھیں کہ پیٹرول اگر کھلا رہتا ہے تو اڑتا رہتا ہے، ہر وقت ختم ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اعمال کر کے اس کو کنورٹ کر لیں، کوئی تصویر پڑھیں، کوئی ذکر کریں،
اور صرف تسبیح اور ذکر کرنا ہی صرف عمل نہیں ہے، خیر خواہی کریں کسی کے لیے کوئی اپلیکیشن لکھ دیں، کسی کے لیے کوئی میسج لکھ دیں، کسی سے کوئی مشورہ کر لیں کہ بھائی آپ کی بچی بڑی ہو چکی ہے، فلاں کا بچہ بڑا ہوگا، یہ رشتہ کیسا مناسب رہے گا؟ اگر مناسب ہے تو بات کرو نا، یہ میں کیسے دیتا ہوں آپ کی طرف، یہ خیر خواہی کسی مومن کوئی نوجوان بچہ ہے، آپ نے کسی بات سے آپ کہیں اتنی ساری لیبر ہیں، اس کے بچے کی گنجائش ہے کہ نہیں، ہمارا پڑوسی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، وہ ایسے گھومتا پھرتا ہے، سلائی اس کی ضائع ہو رہی ہے، کچھ کام بھی سیکھ جائے گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس کو رکھ لو، بہت اچھا بھیجو کر۔ تو دیکھیے آپ نے ایک جملہ بولا، کسی کی بھلائی ہوگی، اس میں خرچ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ بھی عبادت جی، اس لیے کہ کسی مومن کی خیر نہیں کرنا، اپنے بھائی کی خیرخواہی کرنا اللہ تعالیٰ کے ایک مقام ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نافع بنائیں اور بد کلامی کر کے، لایانی باتیں کر کے ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہی میاں اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ مولانا صاحب آپ اثر کے بعد میرے پاس آتے ہیں، کل سے جب بھی ہم بیٹھیں گے عربی میں بات کریں گے۔ ایسا کیوں؟ کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو بہت سی تجاوزی ہو جاتی ہے، جو بات نہیں کہنی ہوگی کہہ جاتے ہیں، اور جتنی کہنی ہے اس سے زیادہ کر جاتے ہیں، تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ اب عربی میں بولنے کی نہ مہارت مجھے ہے نہ تمہیں، تو جب بولیں گے تو بہت ہی نسی تلی بولیں گے، اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی بولیں گے، تو دوسرے دن آئے تو پھر بولیں گے کیوں؟ اس لیے کہ بس اللہ کیا ہمارے یہ بڑے کیسے حکیم عربی میں بات کریں۔ میں ایک مرتبہ کیرلا گیا، ایک مرتبہ سے 2 مرتبہ گیا، دوسری مرتبہ گیا تو جس بستی میں ٹھہرا، دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ 10 دن رہا، دوسری مرتبہ 3 یا 4 دن رہا، یہ تقریباً 13-14 دن کے بعد اس بستی کا نام مجھے لینا ہے، اور اگر آپ اس کو لے کے دکھا دیں تو ہم آپ کو انعام دیں۔ نام تھا اس کا ارنگالاپڑا، ارنگالاپڑا، اتنے تیزی کے ساتھ بولتے ہیں، پوری کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ کوئی سمجھے نہ اور سمجھ جائے تو لے نہ سکے، اور ہندی میں تو کہیں نام نشان نہیں ملے گا، جیسے ان کے دل میں نفرت بیٹھے ہوئے تھی، کوئی جلیبی نما، سارے حروف بالکل جلیبی بنے۔ اب وہی کہ میں دن سفر پہ گیا تھا، اب وہاں مسجد سے امام صاحب تھے، ان کو میرے لیے خادم اور ترجمان مقرر تھے، ان کو اردو آتی تھی، اب وہ بس میرے پاس آتے اور پانی رکھ کے فوراً تیزی سے نکل جاتے تاکہ بازی نہ کرنی پڑے، رکیں گے تو کچھ نہ کچھ جواب دینا پڑے گا، جواب سمجھ میں آتا نہیں، بولنا آتا نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں 8 دن رہا، میرے دائیں کندھے کے فرشتے میں میرے کلام کی جو ہسٹری لکھی ہوگی شاید وہ 3 سطر بھی نہیں، اس لیے کہ کسی سے بات ہی نہیں کی اردو، تھوڑی بہت جو گفتگو کی ہاں عربی میں ہوئی، اس لیے کہ عرب میں وہاں کافی لوگ کام کرتے، اپنے علاقے میں بھی ایسے، اپنے ملک میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں اردو زبان نہیں بولی جاتی، نہیں سمجھی جاتی ہے۔ تو جب دوسری مرتبہ بیٹھے حضرت تھوڑا سا کلام کیا، تو کہا بس جو تھوڑا سا کلام کیا اسی سے ہمارا کام بن گیا، اتنا تو کام کا ہوتا ہے، باقی سب فالتو ہی ہوتا ہے، باقی سب باتیں فالتو ہی ہوتی۔ میرے دوستوں ہم اپنی انرجی کو لاس نہ کریں، ہم جائیں کسی کی بیٹھک میں نیت کر کے جائیں، ان کا چہرہ دیکھیں گے، مومن سے ملیں، سلام کریں گے، ان کا حال پوچھیں گے، وہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور ذکر کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے، کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو بولیں گے، اور بولنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں اس بولنے سے سامنے والے کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں، اگر فائدہ ہے تو بولوں گا اور نہیں فائدہ ہے تو نہیں بولوں گا، یعنی بولنے سے پہلے الفاظ کو چیک کر لیں، جملوں کو چیک کرنے سے یہ بولنا ضروری ہے، اگر اتنا ضروری ہے کہ نہیں بولوں گا تو کوئی نقصان ہو جائے گا تو بولیں، یہ ہے ضروری کی پہچان بھی سمجھ لیں کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو مجھے یا ان کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے بولنا ضروری ہے، تو یہ تو ہے ضروری، اور اگر نہیں بولوں گا تو نہ مجھے تکلیف ہوگی نہ ان کو تکلیف ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بولنا چاہ رہے ہیں یہ لایانی ہے، بیکار کی باتیں، جب نہ ان کو نفع نہ ان کو نفع، نہ ان کو تکلیف ان کو تکلیف، بولنے کی ضرورت کیا سمجھ رہے
ساتھ میں تصویریں پڑھتے رہیں. لیکن یہ ہے بڑا مشکل کام. لوگ کہیں گے وہ تو پھر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم اپنے گھر بیٹھے نا, یہ سلامتی ہے, اسی میں تو سلامتی. کیا ضرورت ہے کسی نے جانے؟ جاؤ تو اچھی نیت کے ساتھ جاؤ, تو اچھی سی کتاب لے کر جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھو, حال چال پوچھو. بھائی میں نے ایک کتاب کا فکرہ پڑھا, مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے سوچا کہ میں آپ کو, یہ ذرا بچے ہیں نا ان کو خاموش کر کو بلاؤ, یہ بھی سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا, بلاؤ. تھوڑی سی ہماری ماں بہن ہے ذرا, یہ بھی دروازے کے پاس بیٹھے ہیں, کھڑی ہو جائیں تو ان کو بھی سناؤں گا, ان کو بھی نفع ہوگا. اب آپ کا جانا بھی اچھا, آپ کا بولنا بھی اچھا, آپ کا سنانا بھی اچھا, یہ عبادت بن گئی. لیکن ہم نے دوستوں کتنے ایسے نہ کریں, کھایا پیا, مغرب کے وقت کھایا پیا, اور اب پیٹ پہ ہاتھ پھرا کر سوچا کس کے یہاں جانا, اس کے یہاں چلے, وہاں چلے گئے, اور وہاں بھی وقت ضائع کیا, یہاں بھی وقت ضائع کیا. اور کئی مرتبہ نہ بیٹھک میں بیٹھتے, وہاں بیٹھتے ہیں چولہے کے پاس جہاں عورتیں بھی, اور بیچارے گھونگھٹ نکال کے پڑے, ان کے لیے برتن مانجنا مشکل, ان کے لیے ہینڈ پمپ چلانا مشکل. کوئی گئے اس کی لمٹ نہیں ہے, 1-2 گھنٹہ تو لے کر گئے, 1-2 گھنٹہ لے کر گئے. ایسا نہیں ہے جائیں گے ہاتھ سے بھی چلائیں گے, 1-2 گھنٹہ گزار کر آئیں, جب تک ان کو چائے نہ پلا لی جائے, جی جب تک ان کو ناشتہ نہ کرا دیا, وہاں تک کہ اٹھنے کا نام نہیں. دوست بہت بری بات. ہماری زندگی کے کتنے 3 لمحات ایسے ضائع ہو گئے. ابھی میں پچھلے مہینے کشمیر کے سفر میں کر کے آیا, جموں سے سری نگر کے درمیان میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام, پہاڑی علاقہ ہے جس کا نام ہے بانہال, بستی کا نام ہے بانہال. وہاں پہاڑی کے اوپر میرا قیام ہوا. فجر کے بعد جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے باہر, تو وہاں کے مولانا صاحب نے کہا جی یہ جو پہاڑی ہے یہ ایک درخت تھا, اور اس مسجد چھوٹی سی تو بڑی ہو گئی. اس درخت کے نیچے ایک قاری نسیم کرتے تھے, وہ روزانہ یومیہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, 10 پارے تلاوت کرتے تھے. 15 سال پہلے بجلی کا ہیٹر گرم پانی کرنے کے لگایا ہوگا, اس کا کرنٹ لگنے سے ان کی شہادت وجود میں آئی, خیر ان کی تسکین ہو گئی. یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شیشے جو لگے ہوئے ہیں ان کی قبر ہے. ہاں جب انتقال ہو گیا تو رات کو 12 بجے کے بعد جو مسجد کا اوپر کا مینارے کے اوپر جو مائک ہوتا ہے, اس مائک سے رات کو عشاء کے بعد ان کی تلاوت لوگ سنتے تھے. انتقال کے بعد کئی دن تک مائک کا آواز آتی. تو وہاں تو چونکہ حالات ڈیفیکلٹ ہیں, آرمی والا ہے اور کافی دن بھر ہم تمہاری سرکشا کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, اور رات کو کچھ آرام کرنا ہوتا ہے. یہ کیا تم لوگوں نے بستی کا وہ لگایا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد آپ جو ہے کچھ مائک چلا کر ساؤنڈ سسٹم پر آپ سے بھرتی کرتے ہیں. جو کرنا اندر کرو, اپنے گھروں میں کرو, جیسا پہلے کرتے تھے ایسا کرو. یہ کیا ہے سسٹم کی؟ سب نے کہا جی یہ کوئی زندہ آدمی نہیں کرتا, وہ جو قبر کے اندر ہے وہ کرتا. میں خود ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے اشارہ کرتا ہے, کیسی اللہ پاک نے ان کو روحانیت دی ہوگی, کیسا اللہ پاک نے ان کو دل عطا فرمایا ہوگا. جی میرے بھائیوں, اسی زمانے کے اندر کرنے والے تو بہت کچھ کرتے چلے, کرنے والے تو بہت کچھ کرتے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے ہم کچھ بھی تو نہیں کرتے. ہم تو دھرتی کے بوجھ بنے ہوئے, کھانا پینا اور اس کے بعد اس کو نکال دینا کہ یہی مقصد ہے زندگی, اسی کام کے لیے ہم پیدا ہوئے. اس کام میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں عارضی مدت سنگل انٹری ویزا لے کر بھیجا ہے, سنگل وزٹ ویزا سے اللہ پاک نے مجھے آپ کو بھیجا ہے. آئے ہیں واپس نہیں آئیں گے, جانا یقینی ہے. آ تو گئے, جانا یقینی ہے. کوشش اس بات سے کریں کہ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے آ تو گئے ہیں اور جانا یقینی ہے, اس میں شک نہیں ہے. کوشش کریں کہ اللہ کے ولی بن کر سب معاملات صاف, زبان صاف, دماغ صاف, دل صاف, پیچھے کسی کی غیبت نہ کریں. حدیث پاک کے اندر ہے کہ زبان کی وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ لوگ اسے میں ڈالے جائیں گے. مطلب بھائی کسی کی غیبت کی تو زبان کی وجہ سے, زبان سے غیبت کی نا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں, لڑائی جھگڑے کی زبان سے بات کی نا زبان کی وجہ سے جہنم میں, جی ناانصافی کی, غلط جھوٹی گواہی دی تو زبان سے دی نا تو زبان کی وجہ سے, یعنی زبان کے قصور والے اتنے ہوں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائے. ہم اپنے زبان کو قابو میں رکھیں, بولیں تو بھلی بات کہیں, نہیں تو خاموش رہیں, نہیں تو خاموش رہیں. حدیث پاک میں محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی. تو ہمارا دماغ صاف, دل صاف, زبان صاف, ہمارا تن بدن صاف, ہمارے معاملات صاف, ہمارے معاملات صاف, لین دین صاف, سمجھے یہ سارا کا سارا معاملہ صاف. اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھے رہو, اچھے اعمال کرو, کچھ بھی پرہیز نہیں.
کتنے کا اچھا گھر بنانا منع ہے, کتنے کا اچھی سواری استعمال کرنا منع ہے, کتنے کا اچھا کھانا منع ہے. جی یہ سب اللہ پاک نے نعمتیں دی لیے ہیں تاکہ بندہ استعمال کرے. حدیث پاک میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس کو نعمت دی ہے, ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتی علی عبدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں نے جو بندے کو نعمت عطا فرمائی ہیں اس کے تن بدن سے ان نعمتوں کا اظہار ہو, ان نعمتوں کا اظہار ہو. اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں. دیے ہیں اللہ پاک نے اچھے کپڑے پہننے کے پیسے, اور پہننے پیون کے, اور پہننے پھٹے ہوئے, اور پہننے غیرت کے کپڑے, اسی میں سو رہے ہیں اسی میں اٹھ رہے ہیں. یہ کانپور والا کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں, دائیں بائیں کچھ ہوتا ہے, کچھ پتا بھی ہے. ویسے تو بڑے ماہر ہیں, خبروں کو نظر رکھنے والے, یہی پتا نہیں کانپور میں کیا ہوا, کیا کام آیا. جی میرے بھائیوں, اللہ پاک نے اگر نعمت عطا فرمائی ہے تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ بھی کرے. اللہ تعالیٰ خرچ بھی کرے. اور کوئی بوڑھی عورت ہے ہمارے دائیں بائیں رہ رہی ہے, فکر بھی ہے بیچاری, اگر ہم اس کے اندر اوپر والا کوئی موٹا سا کمبل 10 قسم کا بچھا دیں, اس کی رضائی کے نیچے سے کمبل لگا دیں, 200-300 روپئے کا خرچ کرتے ہیں, وہ جتنی دیر اس میں لیٹے گی اللہ اللہ کرے گی, اس کا ہمیں اجر ملے. اب بتائیے ایک بڑھیا سے پوری ٹھنڈی کے سیزن میں اللہ اللہ کرنے پر 200-300 روپئے خرچ ہو رہے, اگر ہم وہ کر دیں گے تو کتنی بڑی جنت ہمیں ملے گی اور کتنی بڑی اللہ کی رضا ملے گی. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے, جو میرا کام ہے. بندوں کو پالنا تو اللہ کا کام ہے نا, لیکن اللہ کے نظام اللہ کسی نہ کسی بندے کو ذریعہ بناتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کے گویا میسنجر بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والے بنا کر, اللہ کی سہولت کو پہنچانے والے بنا ہم نے پہنچا دیا, تو اللہ تعالیٰ اور ہماری رزق میں اضافہ فرمائے کہ میرا بندہ تو میرے بندوں کا خرچ کر رہا ہے, چلو اس کے ہاتھ کو قبول کر دیں, اس کے ذریعے سے خرچ کروائیں. کتنا نفع ہوگا دوستوں. بہرحال زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے ہم اپنی زبان پر قابو پائیں, ہم اپنے اخلاق کو درست کریں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, جی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اور تقویٰ اختیار کریں, اس لیے کہ اللہ پاک نے ذات پر قانون یہی بنایا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے. اللہ تعالیٰ سے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اللہ کی ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت بندے, اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے بری بات بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک کبھی کے دروازے پر, ایک ساحل کشی کے دروازے پر, ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ, میرے پیارے رب, میرے سونے رب, آپ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے. میرے پیارے اللہ, پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے, معصیت میں بکھرے ہوئے, میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے. آج جمعہ کا مبارک دن ہے اللہ, آج ہم سب کے سب نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر ناخن تراش کر سنتوں پہ عمل کر کے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ, ظاہر میں جتنی صفائی اختیار کر سکتے تھے, جو اندر کنٹرول تھی, جو ہمارے قابو میں تھی, وہ سب ہم نے کر لی. میرے پیارے اللہ, دل کی صفائی ہم کیسے کریں؟ میرے پیارے اللہ, اس کو آپ پاک کر دیجیے, اس کو آپ صاف کر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دیجیے آپ کو پسند آ جائے. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دیجیے آپ کو پسند آ جائے. اللہ اس دل میں سب کے خدا کی محبت ہو, اللہ اس دل کے اندر ذکر ہو, اس دل کے اندر تلاوت ہو, اس دل کے اندر آپ کی محبت ہو, معرفت ہو, خیر خواہی ہو. میرے پیارے اللہ, اس دل کے اندر محاسن پیدا کر دی, اس دل کے اندر سے رضائل کو نکال دی, کہ اللہ خسائل حمیدہ پیدا کر دی, کہ اللہ رضائل کو دل سے اور کیل کاٹوں کو دفع دور کر دی. میرے پیارے اللہ, اس دل کے آنگن کو کہ اللہ اپنی محبت کے چمن کھلا دی, اس دل کے آنگن میں اپنی محبت کے چمن کھلا دی, کہ اللہ اپنی محبت کے پھول مہکا دیجیے. کہ اللہ بہت زمانہ ہو چکا کہ اللہ ہم نے اپنے گھروں کو صاف کیا, کہ اللہ نے اپنے بستروں کو صاف کیا, ہم نے اپنے سٹنگ روم بیڈ روم کو صاف کیا, کہ اللہ نے اپنے
ہمارے جسموں پر اچھے اچھے کپڑے ریختم کیے، لیکن پیارے اللہ دل تو کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، اللہ دل تو کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر عداوتیں ہیں، اس کے اندر دشمنیاں ہیں، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر بدخواہیاں ہیں، میرے پیارے اللہ اس دل کو پاک صاف کرنا، اللہ دل کو پاک صاف کرنا، میرے پیارے اللہ جن لوگوں کے بارے میں ہم نے دشمنیاں، جن لوگوں کے بارے میں ہم نے بدگمانیاں اپنے دل کے اندر بتا رکھی ہیں، وہ سب آپ کے بندے ہیں، آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ کی دھرتی پر زندگی گزارتے ہیں، آپ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، نہ ہم ان کو کھلاتے ہیں، نہ ان کو پالتے ہیں، نہ پہناتے ہیں، پھر ہمارا ان پر کیا چلتا ہے جو ہم ان کے بارے میں بدگمان ہوئے بیٹھے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ آپ اپنی مخلوق کی بدگمانی ہمارے دل سے نکال دیجیے، اللہ جی بدگمانی ہمارے دل سے نکال دیجیے، ہمارے دل کو صاف ستھرا کر دیجیے، ہمارے دل کو صاف ستھرا کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر نہیں پتا زندگی کی شان کس گلی میں ہو۔ میرے پیارے اللہ ہم تو 50 سال کے ہو گئے، میرے پیارے اللہ آدھی سے زیادہ زندگی تو گزر گئی، اور جو بچی ہے نہیں پتا وہ کتنی بچی ہے، وہ سال میں ہے، مہینوں میں ہے، ہفتوں میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں ہے، اللہ کچھ پتا نہیں۔ میرے پیارے اللہ ہم اس حال میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں ماضی میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں اللہ وہ سب کے سب نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گے، اور آنے والے ایام سے گزرے ایام سے اللہ ہم بہتر بنا لیں۔ میرے پیارے اللہ اس حال میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں، آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، حقوق اللہ حقوق العباد یا تو معاف ہو چکے ہوں یا ادا ہو چکے ہوں، زبان پر کلمہ ہو، مبارک دن ہو، مبارک رات ہو، اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، میرے سامنے رب، اے میرے اچھے رب آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کا ہمیں طریقہ عطا فرمائے، بہترین ان کا یقین، ان کی توجہ آپ کی ذات سے جڑ جائے کہ اللہ کہتا ان کو یقین عطا فرما، کہ اللہ کا ان کو ایمان عطا فرما، وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے محتاج نہ رہیں، وہ ماں باپ کی طرف ہر وقت نہ دیکھیں، میرے پیارے اللہ آپ کی ذات کی طرف نظر رکھیں کہ اللہ ان کا یقین عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے، اللہ بگڑی بنا دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اندھیروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہ اللہ اندھیروں کو ختم فرما، اللہ اپنی محبت کے اجالے نصیب فرما، اللہ اپنی محبت کے دیے روشن فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، آخر کا معاملہ فرما، کہ اللہ باہر کشمیر جانا ہوا کہ اللہ اس موسم کے اندر پورا کشمیر برف کی چادر اوڑے ہوئے ہوتا ہے، اور سارے کے سارے بڑے بڑے پتدار درخت بالکل ننگ گھڑن کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی کلی ہوتی ہے نہ کوئی پتا ہوتا ہے، اور ٹہنی ہی ٹہنی ہوتی ہے، لگتا یہ ہے کہ اس کو کسی نے جلا دیا ہے، لیکن وہ درخت صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، برف پگھلتی ہے، کچھ ہی مہینوں کے بعد اس پر کلیاں چٹکنی شروع ہوتی ہیں، کوپلیں آنی شروع ہوتی ہیں، اور چند ہی دنوں کے اندر پھر پورا کا پورا درخت سب شاداب ہو جاتا ہے، پھر پھول کھلتے ہیں، پھر پھل آنے لگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ سال میں ایک مرتبہ فضا آتی ہے اور پھر بہار ہی بہار، اللہ ہمارے دل پر فضا آئے تو زمانہ گزر گیا، اللہ اس پر بہار کب آئے گی، اللہ اس پر بہار کب آئے گی، اللہ ہمارے دل میں آپ کی محبت کے شگوفے کب کھلیں گے، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کے شگوفے کب کھلیں گے۔ اللہ کشمیر کے اور ہماچل کے پہاڑوں میں اللہ سال میں ایک مرتبہ فضا آتی ہے اور پھر پورے سال بہار ہی بہار رہتی ہے، کہ اللہ ہمارا دل تو فضا زدہ ہے کہ اللہ زمانہ ہو گیا فضا آئے ہوئے، وہ فضا دور نہیں ہوتی، اللہ باہر کب آئے گی، اللہ باہر کب آئے گی، اللہ رحمت فرما دیجیے، اللہ رحمت فرما دیجیے، اللہ اپنی محبت والا دل دے دیجیے، اللہ اپنی محبت والا دل دے دیجیے، اللہ ہماری زبان سے پھول جھڑے، ایسا کلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ لایانی باتوں سے ہماری حفاظت فرما، لایانی کلام سے ہماری حفاظت فرما، وقت کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما، وقت کو قیمتی بنا دیجیے، وقت کو قیمتی بنا دیجیے، ہماری زبان کو خیرخواہ بنا دیجیے، اچھا کلام کرنے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں بولنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دے دیجیے، کس موقع پہ کیا بات کہنی ہے، کس طرح کہنی ہے، کتنے الفاظ میں کہنی ہے، کہ اللہ ہمیں یہ اللہ پیرامیٹر نہیں معلوم، میرے پیارے اللہ ہمیں یہ معیار سکھا دیجیے، یہ معیار سکھا دیجیے، میرے پیارے اللہ اس کی ہدایت دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں، میرے پیارے اللہ بہت سی تمنائیں مرادیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر کہہ بھی نہیں سکتے، کہ اللہ عافیت کے ساتھ تمام کے دل کی دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں، کہ اللہ سب کی عافیت کے ساتھ سب کی دلی تمنا
تمناؤں کو پورا فرما، سب سے بڑی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے کہ اللہ وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا کہا سنتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کہا مانتے ہیں، اچھی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، اچھے افراد سے تعلق رکھتے ہیں، برے لوگوں سے اپنے وجود کو بچاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو حلال کمائی میں محنت کرتے ہیں، دو پیسے جمع کرتے ہیں، جب ایک بڑا سا مال جمع ہوتا ہے پھر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج عمرے کو لے کے جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں، ویلچیئر میں بٹھا کے صحیح کرواتے ہیں۔ نبی ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں یہ بچہ اپنے ماں باپ گول اوپر رکھ کے رونے لگتا ہے اور کہتا امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اونچا کلام کیا، میں نے کئی مرتبہ ہاتھ بھی اٹھا دیا، میں نے کئی مرتبہ گالی بھی نکال دی، آپ کا دل چھوڑا، آپ کا دل چھوڑا، دل چھوڑ، امی ابو مجھے معاف کر دو۔ آج اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، اللہ سب کو معاف کر دیں گے، لیکن کیونکہ حقوق و لباس کا جو معاملہ ہوگا وہ جب تک بندے معاف نہ کرتے وہاں تک معافی نہیں ہوگی۔ امی ابو مجھے معاف کر دو، امی ابو مجھے معاف کر دو، بڑے ماں باپ اس کے ہاتھ سے بیٹا ہم نے تو کبھی لیکن نادانی کو کب سے معاف کر دیا تھا، اور بیٹا ہم جب سے سفر حج پر آئے ہیں قدم قدم پہ چلی دعائیں کر رہے ہیں، پھر یہ بچہ اٹھتا ہے اور ایک تنہائی میں گوشوں میں جا کر اپنا سب کے نیچے سے پیارے اللہ آپ کو مناجات کرتا ہے، آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور آپ اس سے گالی ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اللہ اس میں محفل میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو ایسا ہی بنا دیجیے، ایسا ہی بنا دیجیے، یہ بھی اپنے ماں باپ کو لے کر میدان عرفات میں جائیں اور وہاں معافیاں مانگیں۔ میرے پیارے اللہ کی توفیق دے، میرے پیارے اللہ کی توفیق دے، میرے پیارے اللہ کی توفیق دے، میرے پیارے اللہ ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے کہ اللہ ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا، کہ اللہ جنت کا نمونہ بنا دیا۔ نوجوان بچے اپنے ماں باپ کی خدمت سے چوک رہے ہیں کہ اللہ ان کو قدردانی کی توفیق عطا کر، ماں باپ کے ہاتھ پیر یا اللہ ماں باپ کے ہاتھ پیروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں گے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں گے۔ اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے اور دعوت تبلیغ کے اللہ مراکز دعوت تبلیغ کی پوری پوری حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ آپ کے نیک بندے ایک ایک کر کے دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دنیا اجڑتی جا رہی ہے، میرے پیارے اللہ ان کی جگہ پر نیک سارے بندوں کو کہ اللہ متعین فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ولیوں کے سردار بنا کے قبول فرما، ولیوں کے سردار بنا کے قبول فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر کہہ بھی نہیں سکتے، اللہ دل کی دھڑکنوں سے ارادوں سے مرادوں سے واقف ہیں، سب سے دلی جائے نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ اس ادارے کو دن دونی رات میں ترقی عطا فرما، اللہ جو کام زیر تعمیر ہے اللہ آپ کے ساتھ اسباب وسائل مہیا فرما اور برکتوں کا معاملہ فرما، جلد جلد اس کی تکمیل فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے کے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔